اب یہ فواد صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ اس سارے سینیریو میں آج ہم 7 اکتوبر پہ بیٹھے ہیں, یہ اگلے 15-20 دن کا منظرنامہ کیا لگتا ہے؟ چونکہ ظاہر ہے بہت اہم اس لیے کہ 15-16 کو ایس سی او لگی ہوئی ہے, 25-26 کو فائز عیسیٰ صاحب لگے ہوئے ہیں. خان صاحب جیل میں اس سارے ایپیسوڈ سے پہلے جب انہوں نے 4 اکتوبر کی ہدایات دی تب یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی جان یہ آخری 10 اوور ہیں اور اس میں ہی اگر آر یا پار ہے. سو اب یہ آج سے لے کے بیچ میں 15-16 آئے گا, پھر 25-26 آئے گا. پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو ایک اور بظاہر یہ لگ رہا ہے اگر عدالت کچھ نہ کر دے تو کہ خان صاحب سے رابطہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا, بظاہر یہ لگ رہا ہے. تو آج سے لے کے اگلے 20 دن تک کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پھر کچھ شو پاور کرنے کی اٹیمپٹ کرے گی یا کیا؟ نہیں دیکھیں نا, اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ ٹی وی پہ بہت زیادہ آتے ہیں, جیسے اب ہم تینوں آتے ہیں, تو دیکھیں ہم پرابلم یہاں میڈیا ڈبل ایجڈ ویپن ہے. یہاں پرابلم ہے آپ ہزاروں منٹ بولتے ہیں اور بڑا اچھا بولتے ہیں, اور جو 30 سیکنڈ آپ غلط بولیں گے تو وہ 30 سیکنڈ ہی چلے گا, وہ جو ہزاروں منٹ ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس کا سب سے امپورٹنٹ اصول یہ ہے کہ اگر آپ سچ نہ بول سکتے ہو تو پھر جھوٹ نہ بولیں. صحیح ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ تو یہ جو سٹوریز جب بناتے ہیں نا اس میں اتنی خامیاں ہوتی ہیں, اور دیکھیں کروڑوں لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا وہ تعریف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے, وہ اس میں پوائنٹ نکالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ از ٹیریبل. آئی وڈ سے کہ پچھلی دفعہ بھی سٹوری بہت ہی ٹیریبل تھی اور اس دفعہ کی سٹوری تو بہت ہی ٹیریبل ہے. سو آئی تھنک علی از ناٹ ریئلی اس طرح کا نہیں آتا زیادہ تر میڈیا وغیرہ کے اوپر, تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ اگر یہ جو ابھی کاشف کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ مذاق بن گیا, یہ ہو گیا, دیکھیں وہ بنایا تو پھر خود ہی ہے نا. اگر وہ نہ کرتے, آرام سے کچھ ہٹاتے, بہتر سٹوری بناتے, جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں سچ نہیں بتا سکتے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی, تو یہ چیزیں نہ ہوتی. اور آئی تھنک کہ ابھی پی ٹی آئی جو باپ نے سوال پوچھا ہے, لیکن سوری فواد صاحب یہاں رکیں بھائی, ان کی بھی تو پوزیشن سمجھے نا, وہ کاشف عباسی تو نہیں ہے نا کہ وہ کہیں یار بادامی میں یہ بات نہیں کر سکتا, میں 2 ہفتے تمہارے شو میں نہیں آتا. وسیم بادامی نہیں کہ کاشف ہے میں آپ کے شو میں نہیں آ رہا چونکہ میں سچ تو بول نہیں سکتا. آج کا وہ صوبے کا سی ایم ہے, اس کو کچھ تو بولنا ہے نا, وہ اس کے پاس یہ لگے نہیں نا کہ وہ چپ ہو جائے 2 ہفتے کے بات ہی نہ کرے کچھ. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے نا کہ آپ نے کیا کہنا ہے. ایوری ورڈ کاؤنٹس, تو اس کے لیے تو ایک بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. وہ پھر ایک علیحدہ کہانی ہے کیا کہنا چاہیے تھا وہ بات. اچھا اب دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی کہ پی ٹی آئی, دیکھیں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے جو 9 فروری کو جب پروٹیسٹ نہیں کیا اور جن لوگوں نے منع کیا کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور ہم یہ تحریک نہیں چلائیں گے, اور پارلیمنٹ میں تو 2 ہفتے بعد بیٹھنا تھا نا, 3 ہفتے بعد بیٹھنا تھا. جن لوگوں نے اس دن کور کمیٹی میں کہا کہ 9 فروری کو ہم نے مہم نہیں چلانی, وہ غدار ہے پارٹی کے. اس دن تحریک چلانی چاہیے تھی, اور وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تحریک نہیں چلانی, انہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں اگر خنجر کھونپا ہے تو ان لوگوں نے کھونپا ہے, اور ان لوگوں کی تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ پارٹی میں ہیں کیسے اب تک. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو بھی سارا سینیریو ہے نا, اس کے کانسیکوینس ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی اس وقت تک ایک بڑی موومنٹ نہیں کھڑی کر سکتی جب تک وہ علی امین گنڈا پور کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا. یا تو عمران خان کو ریلیف ملیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کو اور مجھے نظر آئے گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مشکل لگ رہی ہے. ابھی آج مولانا فضل الرحمان پرسوں اپنا ڈرافٹ اناؤنس کر رہے ہیں جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بنایا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ڈرافٹ میں جو ہے وہ کیا ہے. اور لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مولانا حکومت کے ڈرافٹ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج یہ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ 20 اکتوبر تک ڈیفینیٹلی بڑے امپورٹنٹ دن ہے, اور 20 اکتوبر تک اگر حکومت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ لا سکی پی ٹی آئی کے ساتھ, تو لازماً بیٹھنا پڑے گا حکومت کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس, اور کوئی کارڈ نہیں ہے, انہیں بیٹھنا پڑے گا. اور اگر کسی بھی طرح گورنمنٹ نے مینج کر لیا آئینی ترمیم لانا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہے, گورنمنٹ کے لیے آسانی ہے. پھر دیکھیں یہ ایک عجیب و غریب کام ہے انہوں نے جو کیا ہے. آج لائرز کنونشن ہوا ہے اسلام آباد میں, بہت بڑا لائرز کنونشن ہوا ہے. یہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو جس نے بھی مشورہ دیا ہے کہ چونکہ یہ پی ٹی آئی سے لڑائی کافی نہیں ہے, چونکہ پاکستان کے اتنے بڑے عوامی کا لڑائی نہیں, تو آپ وکیلوں اور ججوں کے ساتھ علیحدہ لڑائی لڑیں. تو اب اس کے بعد ایک ججوں کے ساتھ اور وکیلوں کے ساتھ علیحدہ لڑائی شروع ہو جائے گی. تو پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ختم نہیں ہونے جا رہی, ترمیم پاس بھی ہو گئی تو کچھ نہیں ہونا. سو اس کے نتیجے میں انسٹیبلٹی تو بڑھے گی, بٹ اگر نہیں پاس ہوتی تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو پھر بیٹھنا پڑے. اور ایک اور شو آف پاور ہوگا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی جانب سے اگلے 20 دنوں میں؟ دیکھو وہ تو پھر اب پہلے دیکھیں نا, سی ایم کے پی کا فیصلہ کرنا پڑے گا نا. جو اس طرح تو نہیں ہو سکتا
کہ آپ اس طرح سے آئیں. اور پھر آج جو اسٹیٹمنٹس جس طرح کے سلمان راجہ کی ٹویٹ آئی, باقی لوگوں کی آئی, بڑی آئی تھی سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ ورکر جو ہیں وہ تو ریسٹ ہو جائیں, لیڈرشپ کو تو ریسٹ نہیں ہونا چاہیے. ورکرز کیا وہ چوہے تھوڑی ہیں کہ آپ نے ان پہ لیبارٹری کے تجربے کرنے ہیں. سو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں نا اپنی, مطلب دیکھیں نا یہ الفاظی پالیٹکس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو اس کو آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے. کاشف آئی تھنک اس طرح پروٹیسٹ نہیں کر سکیں.